السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ کا شکر کرم احسان بہت احسان ہزاروں کرم ہے کہ ہمیں ایک عظیم بابرکت مہینہ عطا کیا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ عطا کیا. ہمیں اس مہینے کو وہ کرنا چاہیے، مہینے بہترین بنانا چاہیے. اس میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، غفلتوں سے بچنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر جنت لے جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس میں صبر کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، خوب عبادت کیا کرو. ہم آپ کو 4 ایسی وہ بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس مہینے میں یہ زیادہ کیا کرو، ہر وقت کیا کرو، اسی سے تمہارا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. 4 ہے ہمیں اس میں فضول کام کاج نہیں کرنا چاہیے. اپنا وقت بازاروں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے، ہمیں کھیل کود میں نہیں ضائع کرنا چاہیے. سحری تک میچ، اکثر لوگ میچ کھیلتے ہیں سحریوں تک، تراویح نہیں پڑھتے. تراویح بھی ایک مؤکدہ سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ چھوڑنا بھی گناہ ہے. اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو پڑھا کرے، مسجد شوق سے پڑھا کرے اس تراویح کو، کیونکہ اس میں بہت ثواب ہے. جو قرآن سناتا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہے، جو سنتا ہے اس کی بھی 10 نیکیاں ملتی ہے. وہ تراویح کے جو تراویح سنتا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں، جو سناتا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہے. اور ہمیں اسے شوق اور ذوق سے جا کے تراویح پڑھنا چاہیے. اس کے بہت ثواب ہے بھائی. ہم آج کل بہت سستی کر رہے ہیں. ہمیں اس مہینے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا چاہیے، خوب نوافل پڑھنا چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ ایک وہ لسٹ دے دوں گا، آپ اس کو فوٹو کاپی کرا لینا. آپ اس میں ہر روز اپنے پورے گھر میں جتنی بھی تعداد ہے اس میں بتائے کہ یہ اس پہ فوٹو کاپی کرائے، سب کو دیں سب پرچہ کہ آپ نے کتنی تراویح پڑھی، کتنے نوافل پڑھے، کتنے پارے قرآن مجید کی تلاوت کیے، کتنے ذکر کی، کتنی اللہ کی عبادت کی، وہ سب نوٹ ڈاؤن کریں. اور ہم نے آج کل دنیاوی میں اپنے بھائیوں سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے گاڑی خرید لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے ایک بنگلہ بنایا، میں 2 بناؤں گا، اس نے 3 گاڑی خریدی، میں 5 گاڑی خریدوں گا. بھائی اس پر گنا پڑے. یہ تو عارضی زندگی ہے، دنیا عارضی ہے، یہ یہیں رہ جائے گی. ہمیں آخرت کے لیے بڑھنا چاہیے. جیسے کہ یہ 10 نوافل پڑھے تو سوچ کہ میں 50 نوافل پڑھوں گا. یہ 10 پارے قرآن کریم کے تلاوت کر رہا ہے. آپ سوچ کہ آپ 10 کر آپ 20 کریں، آپ دن میں قرآن ختم کریں. یہ آگے بڑھے، دین اسلام میں آگے بڑھے، دنیاوی میں نہ بڑھے. بھائی دنیا عارضی ہے، دنیا یہیں رہ جائے گی. ہمیں دین اسلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہی ہمارا آخرت میں اچھا دے گا. یہ ہمیں آخرت کو اچھا بنانا ہے. بہترین بنانے کے لیے نیک اعمال اور دین کی طرف توجہ دینا چاہیے. ہم آج کل غفلتوں میں، گناہوں میں، فضول کام کاج میں ڈوبے ہوئے ہیں. پچھلے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھنا، دن کے سنت ہے. اس میں نے بولا ہے کہ یہ جو جوان ہوتے ہیں باہر جو گلی میں بیٹھتے ہیں، یہ فضول نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں کسی کا مجبور ہو وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے 5 حقوق ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو بتائیں گے. نہیں بیٹھے کہ فضول. یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، اس کو ہمیں بہترین بنانا ہے. باہر فضول بیٹھنے سے بجائے گھر میں جا کے قرآن کی تلاوت پڑھ لو، یا اللہ کی ذکر کر لو، نوافل پڑھ لو، اللہ سے دعا مانگو. اپنے جو پچھلے رمضان میں جو غفلت کی ہے، صحیح معنی میں روزہ نہیں رکھا، صحیح معنی میں تراویح نہیں پڑھی، بہت جلدی کیا، صحیح معنوں میں کوئی عبادت نہیں کیا، اللہ سے دعا مانگے. اللہ تیرا شکر، الحمدللہ تو نے اے عظمت والا، بابرکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، جنت خلاصی والا یہ مہینہ عطا کیا. تیرا شکر الحمدللہ. اور ہمیں اس مہینے میں خوب عبادات اور ذکر اذکار اور تلاوت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں اس میں آگے سے بڑھنا چاہیے دوسرے بھائیوں سے کہ میں آج
شوق و ذوق سے کرنا چاہیے، کتنے نوافل پڑھوں گا. آپ ایک بار ٹرائی تو کریں، کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں. آپ بتائیں سکون نہ ملے تو ہمیں بتانا. اب ہم جو باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اپنے بھائی کو، دوسرے مسلمان بھائی کو شیئر کریں ویڈیو، ان کو بھی بتائیں کہ یہ 4 چیزیں اپناؤ اور اپنے رمضان مبارک کو قیمتی بناؤ. نمبر ایک کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ. کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی کام سے جاؤ یا کہیں بھی چلتے پھرتے ہو، یہی پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی کوئی تعداد نہیں، نہ گن، بس پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر بعد میں محمد رسول اللہ، دوبارہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اس کی کثرت کرتے رہو، اس کی عادت بناؤ کہ آپ کی زبان سے خود آتا رہے لا الہ الا اللہ. چلتے رہو، پھرتے رہو، فضول کام کاج نہیں کرو، فضول باتیں نہ کرو، یہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے رہو. اب ہم نمبر دوسرے پہ آتے ہیں، یہ وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ دو ہیں، یہ کثرت سے پڑھنی ہے، کثرت سے. اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. اب دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ. چھوٹا سا لفظ ہے، ایک لفظ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہمارا کوئی ٹائم سے ہو رہا ہے، بدلے میں ہمارا ایک گناہ معاف کرو. اور کتنے حروف ہے استغفر اللہ، الف سین تا غین را، استغفر اللہ. اللہ کا نام ایک الف لام لام، اور ہے کتنے نیکیاں مل گئی، خود سوچو. ایک حروف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. اکثر کوئی آدمی، کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی چل رہا ہوتا ہے، میں اکثر خود جب جاتا ہوں نا، خود سے بات کر رہا ہوتا ہوں، خود گنگنا رہا ہوتا ہوں، تو اس کے بجائے خود سے استغفر اللہ پڑھتے رہے. رمضانوں میں بھی نہیں، رمضانوں کے بعد بھی کوئی اور مہینہ ہو، اس کے بعد یہی معمول بنا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے. یہی نہیں کہ صرف رمضانوں میں تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے. اور ایک اور بات، رمضان مبارک میں فرض نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ معمول بنا ہے. اپنا فکر کرے خود. ہم نے فکر کرنا چھوڑ دی، ہمیں دنیاؤں میں کوئے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کرانے کے لیے. وہ نا ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. وہ گھر سے باہر نکلا، مجھے کہانی یاد آئی نا، وہ گھر سے باہر نکلا، اس نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. وہ جا رہا ہے قبرستان کے راستے سے نکلا، وہ قبر کے اوپر ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اس نے واپس رکھ دیا. اللہ نے تو وعدہ کیا نا، اللہ کھلانے پہ تو کھلا سکتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہم سے. تو وہ جا رہا، تو پیچھے سے ایک گروپ آئے دوستوں کا، کہنا کہ وہ ہے کہ اس نے انہوں نے دیکھا مٹھائی، اس نے کہا اس سے زہر میں لایا ہوگا کہ اس نے ہمارے مٹھائی ہم کھا کے مر جائے. تو اس نے وہ سب گئے، اس کو مارا پیٹا اس کو کھلا دی. دیکھ اللہ کے وعدے کیا، اللہ جب کھلانے پہ تو کھلائے، مار کے کھلائے یا محنت سے کھلائے، جیسے بھی کھلائے اس کو کھلا دیا. اسے مار کھا کے کھا لی. اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا کے پیچھے نہ پڑے. ہاں کرے، محنت کا جو اللہ دے گا، لیکن آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. ہمیں فرض نماز اللہ اکبر ہو جائے اور ڈائریکٹ ہر کام، سب کچھ کام چھوڑ دینا چاہیے، نماز پر جانا چاہیے. نماز میں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے. پھر محمد رسول اللہ، اس کے بعد دوسرا استغفر اللہ، کیسے سے پڑھتے رہنا ہے. کوئی کام کر رہا ہو وہی پڑھتے رہنا. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی ہے، جنت مانگنے، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے خلاصی کے لیے یہ دعا پڑھنی. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ہر وقت دعا میں اللہم اجرنی من النار یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا کر اور ہمیں جنت نصیب فرما. یہ 4 کام کرو، آپ کے رمضان مبارک ہو گیا. پہلا ہمارا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی مختصر اپنی عادت بنانی ہے، اس کو پڑھنا ہے. نمبر 2 ہمارا تھا استغفر اللہ پڑھنا ہے. نمبر 3 ہمارا تھا جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگی، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما. اور 4 نمبر ہے جہنم سے خلاصی، اللہم اجرنی من النار یہ دعا مانگنی ہے. یہ فجر میں اور مغرب میں یہ خصوصاً دعا مانگنی ہے. ہاں ہر دعا کے بعد مانگ سکتے ہو، یہ دعا مانگنی ہے. اس کی وہ کرے، معمول بنائے اپنا، اور اس رمضان مبارک کو اپنا خاص قیمتی بنائے. اور شب قدر جو رمضان مبارک میں جو نوافل یا سنت پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر ہوتا ہے. نوافل سنت پڑھتے ہیں وہ نفل
وہ پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، جو فرض پڑھتے ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ ہم آج کل ایک فرض نہیں پڑھتے اور ہمیں ایک فرض پڑھنے پر رمضان مبارک کے مہینے میں 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ بھائی یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس سے نبی کے رسول میں بہت عظمت والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان مبارک کے مہینے میں پہنچا، یا اللہ مجھے رمضان مبارک کے مہینے میں پہنچا۔ ہم آج کل ہم بھول گئے، ہم دعا دنیا میں پڑھ گئے لیکن ہم بھول آخرت کو، موت کو بھول گئے، ہمیں بھی موت آئے گی۔ بھائی جان موت کو یاد کرو، موت گناہ سے بچاتا ہے، اور نماز کی پابندی کرو، اور خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی کراؤ۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہو، مدرسہ قرآن پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھاتے ہو۔ نماز پڑھایا کرو، نماز فرض ہے، نماز پہلے قرآن بعد میں، قرآن پڑھنا سنت ہے۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا پڑھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو، لیکن نماز فرض ہے، نماز بھی پڑھو، خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ہم ابھی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اپنے بھائی کو شیئر کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ اللہ حافظ۔